ایک سوداگر نے منڈی میں گھومتے ہوئے ایک عمدہ نسل کا اونٹ دیکھا۔ سوداگر اور اونٹ بیچنے والے کے درمیان کافی دیر تک تکرار ہوتی رہی اور آخرکار سوداگر اونٹ خرید کر اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ گھر پہنچ کر سوداگر نے نوکر کو اونٹ کی زین اتارنے کے لیے بلایا۔ نوکر کو زین کے نیچے سے ایک مخملی تھیلا ملا، جسے کھولنے پر قیمتی ہیروں اور جواہرات سے وہ تھیلا برآمد ہوا۔ نوکر چلا کر بولا، آقا آپ نے اونٹ خریدا ہے، لیکن دیکھو تو صحیح مفت میں کیا آیا ہے۔ سوداگر حیران ہوا۔ اس نے اپنے نوکر کے ہاتھ میں ہیرے دیکھے جو چمک رہے تھے اور سورج کی روشنی میں اور بھی زیادہ جھلملا رہے تھے۔ سوداگر نے کہا، میں نے اونٹ خریدا ہے، ہیرے نہیں، مجھے انہیں فوراً واپس کر دینا چاہیے۔ نوکر دل میں سوچ رہا تھا کہ میرا آقا بھی کتنا بے وقوف ہے۔ بولا، مالک کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، ہیرے رکھ لیں۔ لیکن تاجر نے ایک نہ سنی اور فوراً بازار پہنچ گیا۔ اونٹ والے کو تلاش کر کے اس کو ہیروں کا تھیلا واپس کر دیا۔ اونٹ فروخت کرنے والا بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، میں بھول گیا تھا کہ میں نے اپنے قیمتی ہیروں کو زین میں چھپا رکھا ہے، اب آپ کسی ایک ہیرے کو بطور انعام رکھ سکتے ہیں۔ سوداگر نے کہا، میں نے اونٹ کی صحیح قیمت ادا کر دی ہے، اس لیے مجھے کسی شکریہ اور انعام کی ضرورت نہیں ہے۔ سوداگر نے جتنا انکار کیا، بیچنے والے نے اتنا ہی اصرار کیا۔ آخرکار تاجر مسکرایا اور کہا، حقیقت میں جب میں نے تھیلی واپس کرنے کا فیصلہ کیا تو میں نے پہلے ہی 2 قیمتی ہیرے اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ اس اعتراف کے بعد اونٹ بیچنے والے کو غصہ آ گیا۔ اس نے فوراً جواہرات گننے کے لیے تھیلی خالی کر دی، لیکن اس نے بڑی الجھن میں کہا، میرے سارے ہیرے یہاں ہیں، تو سب سے قیمتی 2 ہیرے تم نے کون سے رکھے ہیں؟ سوداگر نے کہا، میری ایمانداری اور خودداری۔ کیا خوبصورت بات کہی اس سوداگر نے کہ میری ایمانداری اور میری خودداری۔ اگر تمہارے پاس بھی یہ دنیا کے 2 قیمتی ہیرے موجود ہیں نا، تو یاد رکھنا تم کسی سے کم نہیں، دنیا کے ایماندار ترین شخص بن جاؤ گے، جس کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، اور تمہارا دوسرا ہیرا تمہاری خودداری ہوگی، اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے۔ آؤ خداوند کریم سے مل کر ان 2 ہیروں کی ڈیمانڈ کریں کہ میرے پاک اللہ مجھ میں ایمانداری پیدا فرما اور میرے پاک پروردگار مجھ میں خودداری پیدا فرما۔ اگر یہ جذبے ہمارے اندر پیدا ہو گئے تو دنیا کے سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے، دنیا کے سارے دکھ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ آؤ سب مل کر ایک مرتبہ پھر دعا کریں کہ میرے پاک پروردگار ہماری دنیا میں ایمانداری اور خودداری کا جذبہ پیدا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔